السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان اصلاحی کورس اور اس کی معمولات۔ رمضان کا مہینہ انتہائی عظیم مہینہ ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ سال کے 11 مہینے انسان اپنی مادی مصروفیات میں اتنا منہک رہتا ہے کہ وہی مصروفیات اس کی توجہ کا مرکز بن کر رہ جاتی ہیں اور اس کے دل پر روحانی اعمال سے غفلت کے پردے پڑنے لگتے ہیں۔ عام دنوں کا یہ حال ہے کہ 24 گھنٹے کی مصروفیات میں خالص عبادتوں کا حصہ عموماً بہت کم ہوتا ہے اور اس طرح انسان اپنے روحانی سفر میں جسمانی سفر کی بنسبت پیچھے رہ جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ایک مسلمان اس مبارک مہینے میں جسمانی غذا کی مقدار کم کر کے روحانی غذا میں اضافہ کر دے اور اپنے جسمانی سفر کی رفتار ذرا دھیمی کر کے روحانی سفر کی رفتار کو بڑھا دے اور تیز کر دے۔ رمضان صرف سحری اور افطاری کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ترتیبی نصاب اور کورس ہے جس سے ہر سال مسلمانوں کو گزارا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا تعلق اپنے خالق و مالک کے ساتھ مضبوط ہو، اسے ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرنے کی عادت پڑے اور وہ ریاضت اور مجاہدہ کے ذریعے اپنے برے اخلاق کو کچلے اور اعلیٰ اوصاف و اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرے۔ اس کے اندر نیکیوں کا شوق اور گناہوں سے پرہیز کا جذبہ بیدار ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر کی شمع روشن ہو، جس رات کی تاریکی اور جنگل کے ویرانے میں بھی غلط کاریوں سے محفوظ رکھے۔ اسی کا نام تقویٰ ہے اور قرآن کریم نے اسی کو روزوں کا اصل مقصد قرار دیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ نفس کی ریاضت اور باطن کی تزکیہ اور صفائی کا مہینہ ہے۔ اطاعت و عبادت کو گر بنانے اور دل و نفس کو چمکانے کا ترتیبی نظام ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گھٹائیں برستی ہیں، ہدایت و مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں اور گناہوں کا میل چھٹتا ہے۔ اس مبارک مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ عبادت و بندگی کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اور گناہوں اور نافرمانیوں سے قدم رکنے لگتے ہیں۔ اجر و ثواب کے خزانے لٹتے ہیں۔ روزے کے ثواب تو ہر طرح کے پیمانے سے بالاتر قرار دیا گیا ہے، چنانچہ حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اے ابن آدم کے ہر نیک عمل کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک کر دیا جاتا ہے۔ سوائے روزے کے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور اعتکاف بھی اس مبارک مہینے کا بہت پرکیف عمل ہے۔ رب کا بندہ مسجد میں ڈیرے ڈال کر اس کی چوکھٹ تھام کر بیٹھ جاتا ہے، یہاں سے کچھ لے کر ہی جاؤں گا۔ اس مہینے میں تراویح کی نماز ایک خاص تحفہ ہے جس پر بخشش کا وعدہ ہے اور لیلۃ القدر کی فضیلت کو کیا ہی ٹھکانا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے شب و روز اور اس کی مقدس گھڑیاں دعا کی قبولیت کے لیے خاص اہمیت رکھتی ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ مجمع النور ہے، اس وجہ سے صوفیاء کرام کے نزدیک یہ مہینہ تزکیہ نفس اور اصلاح کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہے، کیونکہ اس مہینے میں جسمانی مجاہدے کے چاروں ارکان یعنی کم کھانا پینا، کم سونا، کم ملنا جلنا، کم بولنا چانا بآسانی عمل ہو سکتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی خیر و برکت کا مہینہ ہے اور آخرت کی کمائی کا بہت بڑا موسم اور سیزن ہے۔ جیسا کہ ہر چیز کا ایک موسم اور سیزن ہوتا ہے، اس میں اس چیز کی خوب کمائی ہوتی ہے۔ مثلا سردی کے زمانے میں گرم کپڑوں اور روزوں میں سموسوں بالوں کی خوب آمدنی اور بکری ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی طرف سے آخرت کی کمائی کے لیے مختلف مواقع فراہم ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اہم اور عظیم موقع بلکہ عظیم نعمت رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اور جیسا کہ پہلے گزارا ہے کہ دراصل یہ پورے سال کے لیے ایک ترتیبی نصاب اور کورس کی سی اہمیت رکھتا ہے، لہٰذا اس مبارک مہینے کی کوئی ساتھ اور کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس کا شوق و ذوق اور انتظار رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شعبان کے مہینے میں ہی کثرت سے روزے رکھنا شروع فرما دیا کرتے تھے تاکہ رمضان کا استقبال زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے ہو سکے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ زندگی کے قیمتی لمحات کو غنیمت سمجھتے ہوئے رمضان المبارک کے لیے پہلی سی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس سلسلے میں چند سوالی ہدایات پر اپنے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے عمل کیجیے۔ رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے ہی اس کے استقبال اور طلب کے لیے دل سے آمادہ ہو جائیں اور ذوق و شوق کے ساتھ اس کے انتظار میں لگ جائیں اور رمضان المبارک کے احکام کا علم حاصل کرنے اور پہلے سے حاصل شدہ علم میں تازگی پیدا کرنے کے لیے پھر سے مطالعہ اور زبانی معلومات کا اہتمام کیجیے۔ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے ہی اس نعمت کے حاصل ہونے اور اس کے صحیح قدر و قیمت بجا لانے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے۔ اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کیجیے، دنیاوی مشاغل اور مصروفیات کو کم کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ رمضان کے موسم اور سیزن میں زیادہ سے زیادہ وقت نیک اعمال میں لگا کر آخرت کی زیادہ سے زیادہ کمائی کی جا سکے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے کے لیے 29 شعبان کی
شام کو رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کوشش کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کا چاند نظر بھی آ جائے اور آپ کو خبر ہی نہ ہو اور اسی طرح غافل لوگوں میں شمار نہ ہو جائیں۔ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے یا چاند نظر آنے کا فیصلہ ہو جائے تو سمجھ لیجیے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے اور اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق حاصل ہونے اور اس مہینے کو سلامتی و عافیت کے ساتھ حاصل کرنے کی رب تعالیٰ کے حضور دعا کیجیے۔ رمضان کے آغاز پر دوسرے مسلمانوں کو مبارکباد دینا درست ہے، بشرطیہ یہ کہ اسے ضروری نہ سمجھا جائے۔ مندرجہ ذیل معمولات کو رمضان المبارک میں ذرا اہتمام کے ساتھ شروع کر دیجیے۔ سچے دل سے گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے رہیے، روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کا اہتمام کیجیے اور بلا عذر ناغہ نہ کیجیے۔ رمضان المبارک اور خاص کر روزے میں ہر قسم کے گناہوں سے آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ اور دوسرے اعضاء کو بچا کر رکھیے۔ عورتوں کو وقت کی پابندی اور مردوں کو باجماعت نماز کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ فرض اور سنت نمازوں کے علاوہ اشراق، شاذ، قوامین، صلاۃ التسبیح، تحیہ المساجد، تحیہ الوضو اور تہجد کے نوافل کا حسب سہولت و استطاعت اہتمام کرنا چاہیے۔ نیک صحبت کا اہتمام، بری صحبت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس قدر ہو سکے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کی خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگتے رہیے، خاص کر کے جنت کا سوال اور جہنم سے منع مانگتے رہیے۔ تمام مسلمانوں کی فتح و نصرت اور ظلم و ستم سے نجات کی دعا کیجیے۔ فوت شدہ حضرات کے لیے سنت کے مطابق اِصالِ ثواب اور مغفرت کی دعا کیجیے۔ چلتے پھرتے مختلف اذکار مثلا لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا ورد کیجیے اور درود شریف بھی پڑھتے رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ حسب قدرت صدقہ و خیرات میں حصہ شامل کیجیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ممکن ہو اور کوئی عذر نہ ہو تو آخری عشرے میں احتکاف کی بھی کوشش کیجیے۔ رمضان کے قیمتی لمحات اور اوقات کو فضول کاموں اور فضول باتوں سے محفوظ رکھنے کا بھی بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل بہت سے لوگ رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کی قیمتی گھڑیاں ادھر ادھر گھومنے پھرنے، بےجا خرید و فروخت میں خرچ کر دیتے ہیں، جو کہ بہت نقصان کی بات ہے۔ اس قسم کی حرکات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کے انوار و برکات نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔